نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات سب فنا ہو جائیں گے ایک رہ گی خدا کی ذات پانی بھرن سہیلیاں ترنگا رنگ گھڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے ہر چیز قدر ادوں پاندیے جدوں نکل ہتھاں وچوں جاندیے تیری عمر بھی گھٹ دی جاندیے نیکی کمائے اج وقت ہے پاک او ذات جس نے بغیر تھماں دے آسمان نو چھت بنایا ہے پاک او ذات جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھایا ہے بزرگ فرماندے نے اللہ تعالیٰ دی بے شمار مخلوق ہے جن دے وچوں سب تو افضل تے اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے انسان نو بنایا ہے ہن بندہ ویکھے کہ انسان دے وچ کیڑی صفت ہے جن دی وجہ تو اے افضل مخلوق کہلاوندا ہے اگر ان دے کول یہ کم نہ لوے جس طرح کسے بندے کول گڑ ہووے تو کھاوے ہی نہیں انہوں کوئی فائدہ ہے گڑ دا وزن چکی پھرے گا جیب وچ پائی پھرے گا لوگ آکھن گے صحیح بھی اندے کول گڑ ہے لیکن کھادا ہی نہیں انہوں فائدہ کیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے انسان نو عقل دیتی ہے منہ تیرا ہے تے جانوراں دا بھی ہے اکھاں تیریاں ہیں تے جانوراں دیاں بھی ہیں تو بھی کھانا پینا ہے تے ایک کام جانور بھی کر دے بچے تو جمنا ہے تے جانور بھی جم دے تیرے وچ کیڑی چیز ہے جیڑی جانوراں تو ہٹ کے جن دی وجہ تے تو افضل مخلوقات بنیا ان دے کول تو کام نہیں لیندا تے پھر چمڑے چربی تے گوشت نو آدمی نہیں آکھدے آدمی وہ ہوندا ہے جیڑا اپنی زندگی اللہ دے حکمات گزارتا
اللہ تعالیٰ نے انسان نو عقل دیتی، جی عقل تو یہ کام نہ لوے تے پھر جانور چکل نہیں ہوندی، تیرے کوڑ ہے کام تو بھی نہ لویں، خود فیصلہ کر پھر کی فرق ہے۔ باقی دے کام تے جانور بھی کردے پینے جیڑے تو تے میں کردے پے۔ عقل اللہ نے دیتی ہے، جیڑا انسان عقل تو کام لیندہ ہے وہ انسان ہے، جیڑا عقل تو کام نہیں لیندہ وہ گڑ چکی پھردہ ہے، کھاندہ نہیں ہے، اندہ منہ مٹھا نہیں ہونا، باویں جتنا مرضی اندے کول گڑ ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزاں بندے تے حلال کیتیاں، کچھ حرام کیتیاں۔ ہن عقل تو کم لوے، غور کرے اللہ تعالیٰ نے نج کی مفاد ہے۔ اللہ نے فرمایا بکرا کھا لا، کتا نہ کھا۔ کتے وچ بھی تو گوشت ہے نا، وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتا نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، کسے دا حق نہ کھاؤ، کسے نو تنگ نہ کرو، کسے تے ظلم نہ کرو۔ یہ جتنیاں چیزاں خدا منع کیتیاں ان دے وچ بندے دا فائدہ ہے، تے جنہ چیزاں دا خدا نے حکم دیتا ہے ان دے وچ بھی بندے دا فائدہ ہے۔ ساری دنیا نمازی بن جاوے، خدا نو کی فائدہ ہے؟ ساری دنیا نمازاں چھڑ دے، گناہ کرن لگ پوے، خدا دا کی نقصان؟ جے ڈاکٹر سانو آکھے بھی کھانڈ نہیں کھانی، اسی ڈاکٹر دی گل تے کتنا یقین ہوندا ہے کہ ڈاکٹر نو کی فائدہ ساڈی کھانڈ روکن دا؟ ساڈا فائدہ ہوئے گا۔ جے ڈاکٹر کول نہ بھی ہوئے تے کھانڈ کھاندے ہو؟ جنہوں منع کیتی ہوئے ڈاکٹر نے، ڈاکٹر کول نہ بھی ہوئے گا تے نہیں کھاوے گا۔ ڈاکٹر آکھے چوپڑی روٹی نہیں کھانی تے اسی آکھنے آئے بھی یہ ساڈے فائدے واسطے منع کیتی۔ اے مسلمان، اللہ دی ذات تو وڈا ڈاکٹر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تو وڈا حکیم کون ہے؟ ڈاکٹر دے آکھے لگ کے تے میٹھیاں چیزاں بھی چھڑ دینا ہے تے اللہ دے آکھے لگ کے تو گناہ نہیں چھڑتا ہے۔ پھر عقل تو کام تا نہ لے، پھر اپنی مرضی کرتا ہے۔ جنہ چیزاں تو خدا منع کیتا ہے ان دے وچ پریشانی ہے۔ قرآن پڑھ کے ویکھو، کسے کو سن کے ویکھو، آدم علیہ السلام نو اللہ دی ذات نے حکم دیتا کہ جنت دے وچ جتھے تیرا جی کردہ اتھے پھر، جو تیرا جی کردہ اتھے کھا، لیکن اس درخت دے نیڑے نہ جا۔ ویکھو نے ان دے وچ بھی کتنے راز۔ اللہ تعالیٰ نے انج نہیں فرمایا کہ دانا نہ کھا، اللہ نے فرمایا اس درخت دے نیڑے نہ جا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے حرام ایک غیر پیڑی ہے کسے دی، شبہ جیڑا اے بننا ہے، نفس تیرا گھوڑا ہے۔ جے بندہ یہ آکھے کہ چلو بننے دی خیر ہے، میں اس پیڑی والا نہیں جاون دیواں گا، یہ بننے تک تیرا گھوڑا آ گیا، کسے وقت بھی تو غافل ہو سکنا ہے تو وہ غیر دی پیڑی وچ منہ مار سکتا ہے۔ یہ بننے والے نہ جاون دینے، باویں وہ شبہ والی گل ہے تے ادھر ہی نہ جاون دیویں گا تے بلا حرام دی پیڑی وچ منہ مار لے گا۔ اللہ دی ذات نو معلوم آ اے شبہ والا بننا ہے، ادھر ہی نہ آوے۔ جی ادھر آ گیا تے انہیں گندم دا دانا کھا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیتا، آدم علیہ السلام ادھر چلے گئے، گندم دا دانا کھا لیا، پھر قرآن دسدا پیا کہ آپ نے 40 سال رونا پیا۔
اللہ تعالیٰ دیاں جڑیاں منع کردہ چیزاں نے اگر تو باز نہیں آؤندا پھر پریشانیاں آؤندیاں، پھر اسی آکھنے آئے سانو کسے نے کچھ کر چھڑے، بھلا حساب لاؤ نا میرا، کتاب کٹو نا میری، مینوں کہاں کچھ کر چھڑے۔ تو خود تا سوچ، صبح تو لے کے شام تک اللہ تعالیٰ دیاں بے فرمانیاں کتنیاں کرنا ہے کہ اللہ دے حکمت کتنا چلے۔ جس بندے نے، جس مالک نے تینوں ایڈیاں چیزاں نعمتاں دتیاں نے تے پھر اس حکم دیتا ہے انہاں اس پاسے ورتنا ہے، اس پاسے نہیں ورتنا۔ اکھاں کس نے دتیاں نے؟ ہاتھ کس نے دیتے نے؟ زبان کس نے دیتی ہے؟ دماغ، گردے، دل، یہ تندرستی، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں، بھلا کسی چیز دی بھی قیمت تا لگاؤ۔ ایک آنکھ کنے دی آ جاوے، زبان کنے دی آ جاوے، دماغ کنے دا آ جاوے گا، دل کتنے دا آ جاوے گا۔ دنیا تو یہ ملدیاں نے یہ چیزاں دے نال دی، جس مالک نے دیتیاں نے اس نے فرمایا ہے آئے کم کری تے آئے نہ کرے۔ تو گانے سندا پیا ہے، جس مالک نے تینوں کن دیتے نے اس گانے سنن واسطے دیتے نے تے، جس مالک نے تینوں زبان دیتی ہے ایڈی قیمتی زبان تینوں گالاں کٹن واسطے دیتی، دماغ خدا نے تینوں تاں دیتا ہے کہ ہیرا پھیریاں تے کسے دے خلاف سازشاں سوچدا رہے۔ جدوں قبراں دے وچ جاسیں تو پیا روسیں تے غم خاسیں تو انہاں ویلیاں تے پچھتاسیں تو نیکی کما اج وقت۔ بزرگ فرماندے نے تو بندہ ہے رحمان دا، آکھا نہ من شیطان دا، بھلا منگ ایمان دا، نیکی کما اج وقت۔ شیطان تینوں آکھدا گناہ کر، نفس تینوں آکھدا گناہ کر، رحمان تینوں آکھدا نہ کر۔ ہن بھلا تو سوچ کھاں تو بندہ شیطان دا ہے کہ رحمان دا؟ یہ اکھاں تینوں کہاں دیتی ہیں؟ یہ دماغ تینوں کہاں دیتا ہے؟ جس مالک نے ہر شے تینوں دیتی ہے وہ آکھدا ہے اس پاسے انہاں دا استعمال کر، اس پاسے میریاں چیزاں نو ضائع نہ کر۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایڈی قیمتی خدا نے زبان دیتی، پوری دنیا دیو تے زبان مل جاندی۔ آپ فرماندے نے بولن تو پہلے کدے سوچیا تو کہ جو میں بولدا پیا اس بول دا کوئی فائدہ بھی ہے؟ جے فائدہ نہیں ہے تو کیوں بولنا؟ ایڈی قیمتی زبان دا استعمال بے فائدہ کیوں کر رہا؟ پھر فائدہ بھی نہیں تو پھر اے تو سوچ کہ یہ جڑا میرا بول ہے تیر ہے یا مرم؟ ایک ایک بول نال کتنے کتنے شہر اجڑ گئے، ملک اجڑ گئے، تے زبان تا خدا نرم بنائیے، تو کس طرح بولدا پیا؟ آج زندگی کا راج ہے، جو کرنا ہے کر لو آج ہے، کل مر گیوں محتاج ہے، نیکی کما آج وقت۔ ابل نیک محفل ملی کوئی نہیں، جے ملی تو اتھے جا کے تو پھر چھاننی بن کے بیٹھ گئی، کام دی گل کوئی بھی نہ پلے بننی، تو سوچدا رہیا کیڑی چیز ہے جڑی میں نوٹ کر۔ اللہ دے بندے عیب ویکھنے نہیں تو اپنے ویکھ، گناہ ویکھنے نہیں تو اپنے ویکھ، کسے دا ویکھدا رہے گا تو تینوں کی فائدہ ہو؟ تینوں ساری دنیا گناہگار نظر آ گئی، جی اپنے ویکھن لگ پویں گا تو تینوں کوئی بھی گناہگار نظر نہیں آئے۔ قبر دے وچ تینوں کسے دے متعلق پوچھ نہیں ہونی یہ بندہ گناہگار ہے یا نیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے کو نہیں پوچھنا کہ فلانا بندہ نیک ہے یا گناہگار، تینوں اللہ تعالیٰ پوچھن گے کہ تو دس کھاں تو اپنی زندگی کیویں گزار۔ آپ جو مرضی کردا رہنا ہے، دوسرے دی گل غلط بھی سن لیں تو ان دے خلاف کتنی گلاں سوچنا۔ یہ بہت بریاں عادتاں نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تینوں انہاں کماں واسطے نہیں بھیجی۔ ضروری نہیں کہ تو بڈھا ہو کے مرے گا، ضروری نہیں کہ تو بیمار ہو کے مرے گا، ایک وقت مقرر ہے جدوں ٹائم آ جانا ہے تو تینوں جانا پاؤں۔
اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جتنیاں نعمتاں دتیاں انہاں دی ایک ایک نعمت دا کوئی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنے دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، پھر میں بڑی سونی فٹنگ کیتی ہے، بڑا سونا انسان نو بنایا ہے۔ کوئی غلطی کڈ کے دسے، کوئی بندہ دسے کہ اکھاں ایتھے نہیں سونیاں لگ دیاں، موڈیاں تے سونیاں لگ دیاں، ناک ایتھے نہیں سونا لگدا، گوڈیاں تے سونا لگدا، منہ اگلے پاسے نہیں چنگا لگدا، پچھلے پاسے آ۔ کوئی انجینئر، کوئی دانشور، کوئی بندہ اس سے بچ تخلیق بچ غلطی کڈے بھی کیڑی غلطی؟ اللہ تعالیٰ نے ایڈا سونا تینوں بنا کے پھر اللہ تعالیٰ فرمایا تو میری بندگی کرے، تینوں اپنا نائب بنایا، ہر چیز دی تینوں سرداری دیتی، فرشتیاں نو حکم دیتا کہ انہوں سجدہ کر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تینوں شان دیتا، تینوں مقام دیتا، سب تو وڈا مقام یہ دیتا کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے پیارے محبوب دا امتی بنا چلے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ نبی دعاواں منگ دے گئے یا اللہ سانو تو نبی نہ بناؤں دا، سانو اپنے پیارے محبوب دا امتی بنا چڑھتا۔ جدوں سرکار مدینہ سرور سینہ مراج تے جاندے پہنے، رستے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تساں فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل دے نبیاں جیسا میری امت دے ولی کام کرن۔ حضور دی حدیث ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آوے گا، میرے بعد میری امت وچ ولی آمن گے جڑے تا قیامت رون گے اور بنی اسرائیل دے نبیاں جیسا کام کرن گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یا رسول اللہ تساں یہ فرمایا ہے کہ میری امت دے ولی بنی اسرائیل دے نبیاں جیسا کام کرن گے؟ آپ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ مینوں انہاں ولیاں وچوں کسے ایک ولی دی زیارت تک کر۔ اللہ دا کلیم میرے محبوب دی شان کی ہوئے گی جن دے ولی دی زیارت کرن واسطے موسیٰ علیہ السلام درخواست پہ کر رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام حضور دی امت دے ولی دے پیچھے نماز پڑھن، میرے آقا دا کی شان ہوئے گی؟ نبی دعاواں منگ دے گئے یا اللہ سانو تو نبی نہ بناؤں دا پر اپنے پیارے محبوب دا امتی بنا چھڑ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں انہاں ولیاں وچوں ایک ولی تے وکھا۔ اللہ دی ذات نے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی روح نو طلب کیتا۔ حضرت امام غزالی دی روح حاضر ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتا تیرا نام کی؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرا نام محمد ہے، میرے باپ دا نام عبداللہ ہے، میری ماں دا نام آمنہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بھائی میں تو ایک سوال کیتا تیرے تو شروع ہو گئے انجی ساڑھے طرح کام کرو گے تسی؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ عرض کر دینے اے اللہ دے کلیم گستاخی معاف، جدوں تیرے ہاتھ وچ آسا ہا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیتا اے موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ وچ کی؟ یہ ایک سوال آ تو ساکھ ہے آسا ہے ان دے نال آئے کام کرنا، میں ان دے نال میں آئے کام کرنا، آئے کام کرنا، تو ساں بہت سارے جواب کیوں دیتے سا؟ اللہ نے تو ایک سوال کیتا بھی تیرے کول کیے تو تسی آکھ دن دے آسا ہے، تو ساں آسا بھی دسیا پھر اگاں تو ساں کئی گلاں ہور بھی کیتیاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تینوں پتہ ہے کہ میں اللہ دے نال ہم کلام ہو رہا تے مینوں مزہ آ رہا، میں چاہتا کہ گل لمبی ہوندی جا۔ امام غزالی عرض کر دینے اے اللہ دے کلیم ایک پاسے اللہ دا کلیم کھڑا ہوئے دوسرے پاسے اللہ دا حبیب کھڑا ہوئے کہ کیا مینوں مزہ کم آ رہا؟ میں نہیں چاہنا کہ یہ گل لمبی ہوندی جاوے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تصدیق کر دیتی کہ یا رسول اللہ واقعی تیری امت دے ولی جڑے نے
وہ بنی اسرائیل دے نبیاں جیسا کام کر سکن۔ ایتھے ایک گل یہ ہو گئی کہ ولی کون ہوندا ہے؟ ہر بندہ اپنے پیر نو ولی آکھدا ہے، ہر بندہ اپنے پیر نو کتب بنائی بیٹھا ہے۔ بھائی اس طرح کوئی بندہ اندھی عقیدت جوڑی رکھے گا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ بی بی زلیخا بھی تو بت نو خدا سمجھ دی آئی، لیکن وہ تو خدا نہیں آ، ان کی عقیدت وچ کمی کوئی نہیں آئی، پھر کوئی مراد تو پوری کوئی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے ولی وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں اور گناہ نہیں کرتے۔ اللہ دے حبیب نے فرمایا ولی وہ ہوتے ہیں جو بنی اسرائیل دے نبیاں جیسا کام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل دے نبی کی کام کرتے ہیں؟ خدا دی وچھڑی ہوئی مخلوق نو خدا دے نال ملاؤندے ہیں۔ اس صفت کا اگر تجھے ملے گدا، جانو دل سے اس کے قدموں پہ ہو فدا۔ اللہ دا حبیب جس وقت معراج تے گئے، عرش عظیم تے جامن لگے تے اپنا جوڑا مبارک اتارن لگ پہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرا محبوب سنے جوڑیاں تشریف لے آؤ، میرا عرش جیڑا ہے ان دی بھی خواہش ہے کہ میں تھوڑے جوڑیاں نو بوسہ دے لوں۔ ہن کوئی بندہ سرکار مدینہ دی تعریف کرے تو کی کر سکتا؟ اسی تو وہ تعریف کریں گے جیڑی زمین تے اسمان دے سن وچ ہے، تے حضور دے جوڑیاں دی شان ہی اس تو اونچی ہے تے کوئی کی بیان کر سکے گا؟ اپنے اپنے علم دے مطابق جتنا حصہ پاویں گا تینوں ثواب ملے گا، حضور دی شان بیان کوئی نہیں کر سکتا۔ جن دے جوڑیاں دی شان ہی عرش تو اتے ہے تے کی کوئی بیان کرے گا؟ جوڑا اتارن لگے، اللہ تعالیٰ فرمایا میرا محبوب سنے جوڑیاں آ جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دینے یا اللہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ تے جامن لگے، سنے جوڑے دے آمن لگے، تھوڑا حکم آیا کہ جوڑا اتار کے آ، میرے نہ ہم کلام ہونا تھا۔ تے میں اس وجہ تو اتارن لگیا کہ میں بھی اللہ دے نال ہم کلام ہونا ہے تے میں عرش تے آؤندا پیا جوڑا اتار لو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرا حبیب وہ کلیم تھا اور تو حبیب ہے۔ کلیم اور حبیب میں فرق ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ نے شکریہ ادا کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرا محبوب جویں میں تینوں معراج کرایا ہے انج میں کسے نبی نو نہیں کرایا۔ جیڑا مقام میں تینوں دیتا ہے میں کسے نبی نو نہیں دیتا۔ جے میں تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا تو میں کوئی شے نہ پیدا کرتا۔ اے میرا محبوب دوست دے کول کوئی دوست آندا ہے نا تو وہ تحفہ لے کے آندا ہے، میں تینوں کیڑا معراج اچھا کرایا ہے تے تو میرے واسطے کی تحفہ لے کے آئے؟ جتنی عقل آئی نا کتاباں میں لکھیا ہے اللہ دی ذات نے عقل دے 100 حصے کیتے سن، 99 حصے سرکار مدینہ نو خدا نے عطا کیتے، پیچھے ایک حصہ رکھ لیا۔ اس ایک حصے دے پھر 100 حصے کیتے، 99 حصے نبیوں نو دیتے، پھر ایک حصہ رکھ لیا۔ پھر اس حصے دے پھر 100 حصے کیتے، 99 حصے صحابہ کرام نو دیتے، ایک حصہ پھر رکھ لیا۔ اور ایک حصے دے پھر 100 حصے کیتے، 99 حصے اولیاء کرام نو دیتے، ایک حصہ پھر رکھ لیا۔ اس ایک حصے دے پھر 100 حصے کیتے، 99 حصے مسلمانوں نو دیتے، ایک حصہ غیر مسلمانوں دیتا۔ سرکار مدینہ دی عقل دا اندازہ لگاؤ تے پھر عام بندے دی عقل دا اندازہ لگاؤ کہ سارا عقل تو خدا نے حضور نو دے چھڑے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے آئے میرا محبوب میرے واسطے تو کی تحفہ لے کے آئے ہیں؟ تے حضور نے سوچ کے عرض کی تھی کہ یا اللہ میں تھوڑے واسطے عاجزی لے کے آئے۔ حضور نے سوچیا کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی کوئی نہیں، اللہ کسی دا محتاج نہیں، جن دے وچ عاجزی اللہ ویکھدا ہے اس نال پیار کرن لگ پوندا ہے، جن دے وچ تکبر ویکھدا ہے خدا ان دے اتے قہر نازل کرتا ہے۔
میرے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ میں تو تھوڑے واسطے آجزی لے کے آیا. اللہ تعالیٰ فرمایا اے میرا محبوب اے تحفہ مینوں بہت ہی پسند ہے, یہ میرے کول کوئی نہیں. اپنی امت نوں بھی دس دے کہ انہوں اپنا لویں میری انہاں دے نال محبت ہو جاوے گی. اے تحفہ مینوں اتنا پسند ہے, منگ جو کچھ تو منگنا ہے, تو تحفہ بڑا قیمتی لے کے آیا میرے کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے یا اللہ تے جے تو مینوں دینا چاہنا ہے تے میری امت نوں بخش دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھو کی سوال کیا اپنی امت واسطے. جے جمدے سجدے وے سر رکھ کے تے پکار دے پینے تو امت دی بخشش واسطے پکار دے. غاراں وچ جا کے روئے نے تو امت دی خاطر روئے نے. عرش تے گئے نے تو امت دی خاطر گلاں پہ کر دے نے. قیامت دا دن ہوئے گا سارے نبی اپنے اپنے واسطے دعا کر دے ہوں گے, میرے آقا اپنی امت واسطے دعا کر دے. مسلمانوں کیا امت دا بھی کوئی حق ہے یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آکھن تے تو ان دی مخالفت کریں, زبانی دعویٰ کرن نالے تو عاشق بنیا بیٹھا ہوں. اپنے گھر ویکھاں بلا کتنا ایک طریقہ تیرا ہے میرے آقا دی پیروی دا. لوکاں نوں دسن واسطے تو بڑا کچھ اسی کر لیں. اپنے دل تو پوچھ لے کہ تیرے دل وچ عشق کتنا ہے میرے آقا دا. منافق جڑے سن ظاہرا طور تو وہ بھی بڑے عاشق بنے ہوئے سن. نبی کریم دے پیچھے نمازاں بھی پڑھ دے ہیں تے بڑا کچھ دعویٰ کر دے ہیں, لیکن وچوں تو کوڑے ہیں. کتے ایسا تو نہیں تو بڑا کچھ کرنا ہے, لیکن سینے وچوں آج تک تو حسد ہی نہیں کڑ سکے, سینے وچوں آج تک تو بغض ہی نہیں کڑ سکے, سگٹیں ہی نہیں چھڑ سکیا, داڑھی نہیں رکھ سکیا, گوانڈیاں نو تو تنگ کردہ پہ, بیوی نال تو بد سلوکی کردہ پہ. تو دس بھئی اے میرے آقا دا عشق اے آخ دا نے. منافق انجی کر دیا نہیں, وہ دعوے نال بڑے مومن بنے ہوندے ہیں, لیکن وچوں حضور دی کسے گل نو وہ پسند نان کر دیا. جسے اکٹھے بہندے ہیں نا آندے ہیں آئے گل بھی غلط, آئے گل بھی غلط. جیڑے مومن ہیں سچے عاشق ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا تے جان قربان کر چھڑ دی. ایک صحابی دوسرے دوستان دے نال جاندہ پہ اونٹ دے اتے چڑھے آیا ہے, ایک جگہ آئی اتھو اس نے اس طرح بالکل گردن نیچے جھکا دی. نال دے صحابیاں پوچھیا کی گل لے تھے کیوں گردن جھکا لی تھے؟ وہ آخدہ ہے ایک باری میں تھے حضور دے نال گزردہ پیا, ایتھے ایک درخت ہوندہ ڈان نیمہ ہا, حضور جدوں ایتھو گزرے آن نا تو اس ڈان دی وجہ تو نہ سر نیمہ کر لیا. تے مینوں وہ گل یاد آئیے کہ حضور ایتھو گزرے آن تو نہ سر نیمہ کر لیا. عشق تے یہ تو نہیں ہے کہ لوکاں نوں دسن واسطے سارا کچھ کردہ رہے, لیکن دل وچ حضور دی تینوں سنت کوئی بھی پیاری نہ لگا. وچ میں بھی ہاں مطلب تو یہ سمجھے میرے تے اٹیک کرتا. سانو ویکھنا چاہیے ہے اگر تو بچے یا بچی دی شادی کیتی ہے تو جی میں میرے آقا نے اپنی بیٹی دی شادی کیتی انجی کر دے پہ. جس طریقے نال حضور دا نباہ اپنی بیویاں نالا, حضور نے فرمایا تھوڑے وچوں بہتر بندہ وہ ہے جیڑا اپنے گھر وچ چنگا سلوک کرے, اور میں چنگا سلوک کرنا تو بلا اسی طرح کر رہے ہیں, تو چھوٹیاں نال شفقت کر رہے ہیں, تو گوانڈیاں نال تیرا سلوک چنگا ہے. اگر چنگا ہے تو تینوں مبارک ہوئے, تو واقعی عاشق رسول ہے. تے جی انہاں چیزاں نال تیرا لین دینی کوئی نہیں, تے منافقاں طرح تو چاہنا ہے کہ لوگ مینوں آکھن عاشق رسول ہے, وچوں تینوں حضور دی کوئی گل بھی پسند نہ ہوئے, اندہ کوئی فائدہ تینوں نہیں ہوئے گا. جدوں تو مریں تے تیری جیب وچوں مسواک نکلے, سگٹاں نہ نکلن, نسوار نہ نکلے, پان نہ نکلے, تیرے سینے وچوں حسد نہ نکلے, بغض نہ ہوئے, تما نہ ہوئے,
تکبر نہ ہوئے ان چیزاں تو خداوند کریم دے محبوب نے منع کیتا ہے۔ حضور دی حدیث نہیں ہے کہ حسد نیکیاں نو کھا جاندے، تینوں کوئی بندہ چنگا ہی نہیں لگتا، یہ حسد نہیں تو اور کی۔ تکبر عزازیل را خار کر دے، بزندان لعنت گرفتار کر دے۔ مولانا روم فرماندے نے تکبر شیطان نو لے بیٹھا، جن دے کول اتنا علم آ، اتنی بندگی آئی، ان دا کی رہ گیا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑوں کسے نے پوچھیا یا حضرت تکبر کنوں آکھ دینے؟ آپ فرمایا جے ساری دنیا وچ تینوں ایک بندہ بھی اپنے نال برا لگدا ہے تے تکبر ہے۔ سانو تو اپنے گھر چی بڑے برے لگتے ہیں، اپنے پنڈ چی بڑے برے نے، مسیتے جانا ہے کوئی نمازی تینوں چنگا بھی لگتا ہے، دسن دی گل نہیں، اپنے دل تو پوچھ اگر یہ مرض ہے تینوں کٹ دے، اپنا جھگا وسے، کوئی روے یا کوئی ہسے، تیری ہمیشہ نظر دوسرے دے عملوں تے رہی، انہوں صحیح کرتا رہے گا تو اسی طرح چلا جائے گا۔ کوئی بندہ آج تک منگدا تساں ایسا ویکھیا ہوئے جیڑا گڈی وچ یہ آکھدا ہوئے اے کنگلا ہے، اے غریب ہے، ان دے چھوٹے چھوٹے بچے نے، اے بے روزگار ہے، تے 10 روپیے خدا واسطے مینوں دے چھڑ۔ یہ منگن دا طریقہ نہیں، منگن دا طریقہ یہ ہے کہ اپنیاں مجبوریاں دس۔ اللہ کو منگن دا طریقہ بھی انجی ہے، اللہ تعالیٰ نو اپنے گناہ دس، اپنی کمزوری دس، یا اللہ تیری ساری مخلوق وچوں میں گندا ہوں، یا اللہ میں بڑے گناہگار ہاں، یا اللہ میں تیری ساری مخلوق وچوں گندا تے کمینہ بنا، میرے تے رحم فرما۔ خدا نو تاں رحم آوے گا نا، تو دوسرے نو آکھنا ہے گندا ہے، ان دے وچ عیب ہی عیب ہے، ان دے وچ عیب ہی عیب ہے، انہاں دے عیب گندا پہ پھر خدا تو گناہگاراں نو بخشنا ہے نا۔ تو اگے ہی نیک ہے نا شیطان تک۔ شیطان کی آکھیا آنا خیر من ہو، میں دے نالوں چنگا۔ آدم علیہ السلام نو آکھو، اللہ تعالیٰ نو آکھو ان دے نالوں تو میں چنگا۔ آدم علیہ السلام نے کی فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ میں ظلم کر بیٹھا اپنی جان، میں واقعی گندا، جو کچھ ہوتے ہیں کرتے ہیں عاجزی، میوے سے جھکتی ہے ڈالی لدی، وہ جیڑی ڈانی تے پھال ہوندا ہے وہ جھکی ہوئی ہوندی ہے، جیڑی ڈانی تے پھال نہیں ہوندا وہ آکڑی ہوندی۔ اگر کسی دی غلطی بھی کڈنی ہے تو جی میں امام حسین علی مقام کڈی ہے اس طریقے نہ غلطی کر، اگر تبلیغ بھی کرنی ہے تو جی میں میرے آقا نے تبلیغ کی تھی اس طریقے نال کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق نال دنیا نو اپنے پیچھے لائے۔ الحمدللہ اولیاء کرام دے طریقے تے چل کے دیکھو تھانو تبلیغ کرنی آسان ہو جاوے گی، لوکاں نو اثر بھی ہوئے گا، عام تقریرہ نال اثر نہیں ہوندا۔ یہ جیڑا فقیر اتھو نعت پڑھ کے گیا ہے یہ شیعیاں دیاں مجلساں پڑھدا ہوندا۔ اللہ دی مہربانی نال اسی کدے کسی دے خلاف بھی نہیں بولے، سن کے اس پاسے ہو آ گئے۔ انہیں آکھا یار یہ طریقہ اچھا ہے، میرے آقا دا طریقہ یہی ہے، اخلاق سب تو بڑی طاقت ہے۔ میرے آقا نے کسے نال زیادتی تے ظلم نہ کیتا، آپ دا اخلاق ہی اتنا اچھا لوگ ویکھ ویکھ کے اسلام قبول کرتے رہے۔ آج ممی ویکھاں تو بھی ویکھ، جی کسے بندے وچ کوئی غلطی اسی ویکھنے ہیں تے ساڈا پارا چاڑے ہوندا ہے۔ کی تو انہوں تنخواہ دیندا رہنا ہے، وہ روزی تیرے کو کھاندا ہے، انہوں سختی نال آکھیں گا تو من جاوے گا؟ نہیں، گناہگار سے نفرت نہ کرو، گناہ سے نفرت کرو، بیمار سے نفرت نہ کرو، بیماری سے نفرت کرو۔ کسے بندے وچ غلطی ویکھنا ہے اندے نال محبت کر، اندے نال پیار کر، اللہ تعالیٰ تیرے تے راضی ہو جاون گے کہ میری مخلوق نال محنت کرنا چاہتا۔ تو ایسا سمجھی بیٹھا ہے کہ جی میں تو بالکل ہی پاک ہے،
اللہ تعالیٰ نو ایسا آدمی پسند نہیں ہے جیڑا تکبر کرے کہ یہ گندہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن اندلسی رحمت اللہ علیہ تبلیغ نو جاندے پہنے ایک شہر دے کولو گزرے تو وہ لوگ بتاں دی پوجا کر رہے ہیں۔ گل غور نال سننی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیویں پھر پکڑ لیندہ بندے یہ وہ بزرگ نے جنہ نے شگرداں وچوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیاں ہوئی ہیں۔ جاندے پہنے بت پوجدے پہنے لوگ اس شہر دے یہ اتھے اے لفظ بولیا یہ کتنے بے وقوف نے، انہاں نوں اتنا عقل بھی نہیں ہے کہ اسی ہتھاں نال بت بناونے آ تے پھر پوجدے پہ۔ خدا نوں یہ گل بھی پسند نہ آئے کہ اے اپنے عقل نال نیک بنیا ہے، اس میرے فضل نو وچوں کڈ دیتا ہے۔ کتاباں وچ لکھیا ہے کہ انہاں بزرگاں دے سینے وچوں ایک نوری پرندہ اڈے، باطن خالی ہو گیا۔ جس وقت خالی ہو گیا او جذبہ، او شوق، او ذوق عبادت دا نہ رہ گیا، گناہ دی طرف میل ہونے لگ پیا، غفلت سینے وچ آ گئی۔ جن دی جیب وچ 10 روپیے ہون نا تے ڈگ پون تے انہوں پریشانی لگدی، تے جن دی جیب وچ ہووے ہی کوئی نہ ان دا ڈگنا کیے تو انہوں پریشانی کر دی۔ جن دے سینے وچ نعمت آئی ہووے تے او نکل جاوے پھر انہوں پتہ ہے کہ دنیا دی بادشاہی بھی کچھ نہیں، یہ خدا نے کیڑی نعمت مینوں دتی ہے۔ غفلت کرن لگ پے، سستی وچ آ گئی۔ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ تے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ملن واسطے آئے۔ آپ نے فرمایا بھائی میرے کو ہن وہ سودا نہیں رہ گیا، تسی جا کے کوئی ہور پیر پکڑ لو جنہاں نوں خدا دا خوف آ۔ اج اسی کدوں کسی نوں آکھاں گے ساڈے کول سودا نہیں رہ گیا، کیونکہ اساں آخرت واسطے کیتے بھی نہیں، سانوں ایو فائدہ ہے کہ چلو ہاڑی سونی تے ملدی رہے گی۔ نہیں، انہاں اللہ دے بندیاں نے جو کام کیتا خدا دی رضا واسطے کیتا۔ انہاں صاف صاف کہہ دیتا بھائی میرے کو سودا نہیں رہ گیا، تسی جا کے کوئی ہور پیر پکڑ لو۔ جنید بغدادی شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ رو رو کے عرضاں کر دینے لیکن انہاں نوں اثر ہی نہیں ہوتا۔ جیسے وہ نا امید ہو کے چل پے تے عبد الرحمن اندلسی رحمت اللہ علیہ دے دل وچ خیال آیا یا اللہ یہ تو او بندے نے جنہاں نوں کل میں نصیحت کر کے اس پاسے لایا، آج میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ انہاں دی گل کوئی مینوں اثر ہی نہیں کر رہی۔ استغفار پڑھن لگ پے، رومن لگ پے کہ یا اللہ گلاں تے سچیاں کر دے پے نے پر مینوں اثر کیوں نہیں ہو۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایو ڈھنگ ہے یار نو مناون دا، ایو ڈھنگ ہے اللہ کو منگن دا کہ تیری چشم تر رہے۔ کسی کو معافی منگے گا، رو کے منگے گا تو ضرور دے چھڑے، انہیں پیران تے ڈگ جامیں گا تو ضرور معافی دے چھڑے۔ اللہ تعالیٰ کو منگن دا طریقہ بھی یہی ہے، جے تینوں رون نہیں آؤں تے رومن جیسا منہ کر لیا۔ لیکن حضرت نے بزرگ تو رون لگ پے، اللہ تبارک تعالیٰ دی طرفوں اسے وقت تو پرندہ سینے وچ آیا تے غیب تو آواز آئی میرے فضل نالی تو بچے آیا۔ تنوں یہ اتھے آکھنا چاہیے کہ یا اللہ یہ لوگ بھی تو میرے طرح انسان ہی ہیں، تو جے تیرا فضل نہ ہوندہ تو میں بھی بت پوجدا۔ اسی ویکھیے کہاں جتنے بندے اسی مسیحتے آئے بیٹھے ہیں ساڑھے کو سارے نالوں علم زیادہ ہے، سارے نالوں زیادہ پیسے ساڑھے کو، سارے لوگ تندرست بیٹھے ہو، نہیں تیرے نال زیادہ علم آڑے، زیادہ پیسے آڑے، زیادہ صحت آڑے ہو سکتا ہے در نہ آئے ہومن۔ یہ خدا دا کرم جس ساڑھے جیسے گناہ گاراں تے گندیاں نو اپنے گھر وچ آمن دی توفیق دیتے۔ یہ کسے کو نفرت کرے گا ہو سکتا ہے تو اس سے بیماری وچ مبتلا ہو جا۔ جے سارے ہی بلا نیک ہوندے تے تو تبلیغ کنوں کرے گا؟ یہ تو خدا تینوں موقع دیتا ہے۔ کئی بندے کئی عورتاں
ایڈے اختہ ہو کے تنگ ہو کے گل کرتے ہیں وہ میں جی گھر آ کے تھک گیا وہ نماز ہی نہیں پڑھتے اللہ تینوں تو نہیں پوچھنا بھی وہ پڑھتے آن کے نہیں پڑھتے تو آکھدا پیا تیرا تو سودا وکدا پیا جتنی باری آکھدا پیا تینوں اتنی باری ثواب ملتا پیا تینوں ثواب نہیں چاہیے تو ایک چاہنا ہے کہ لوگ میری جو میں آکھاں منن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ دے نال ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے سن ایک صحابی آیا تے آن کے بڑے دکھ نال بولیا یا رسول اللہ میں تو فلانی تھان تے تبلیغ کرن گیا انہاں لوکاں نے میری گل ہی نہیں سنی تو بڑا میں تو پریشان ہو گیا حضور دا رنگ سرخ ہو گیا غصے نال فرماندے نے تیرے جاندیاں تینوں منجی بچھا دیندے تیرے جاندیاں تینوں مرغا ذبح کر دیندے تو نہیں ویکھیا کہ نبیاں نال کی حشر کیتا لوکاں نے اولیاء کرام نال کی ہوئے گا حشر تے تو چاہنا جاندے تیری گل منی جاندی جتنی واری بھی کسے نو آکھیں گا میرا بھائی تینوں ثواب ملدا رہے گا لیکن ایک گل یاد رکھو بغیر حسد دے بغیر مبالغے دے جیڑی میری تجربے دی گل ہے میں دسدا پیا جب تک بندہ کسی بزرگ دے ہتھاں وچ ہاتھ نہ دے بزرگ دے دربار تے جوڑے سدھے نہیں کردا یہ خود بھی ایسا کشتا ہے کہ کچا ہے کشتا کچا ہوئے تو فائدہ نہیں دیندہ نقصان دیندہ اللہ دے فضل و کرم نال پیران دی نظر کرم نال یہ فقیر ہن باہر لے ملک گیا مینوں صحیح اردو بھی نہیں آتی وہ انگریزی والے لوگ سن تے جے میں تقریر کرنی اردو وچ بعد وچ میں کسی انگلش والے نو آکھنا کہ انہاں نو سمجھا دے وہ آکھدے آن جی سانو سمجھ آ گئی ذکر بھی سانو تسی اپنی زبان وچ دسو ایک ہی چیز ہے یہ اولیاء کرام دی نگاہ دا صدقہ ہے آج تک وہ طوفان آندے پے نے کتنے لوگ اسلام وچ داخل ہوئے وہ موویاں بن کے آئیاں نے ویکھ سکدے ہو جو کوئی مبالغہ ہوتا ہے دن رات میرے اتھے پروگرام ہوئے نے خداوند کریم دی مہربانی نال بازاراں وچ منڈیاں وچ شہراں وچ جتھے جتھے لوگ ملدے سن وہ کھڑو کے تے میری گل سندے سن کدائیں کدائیں دوست انگریزی وچ بھی انہاں نوں دسدے ہیں لیکن میں حیران ہاں کہ وہ لوگ آکھن کہ سانوں تھوڑی سمجھ آؤندی پئی جیڑی تسی گل کردے پے میرے حضرت صاحب فرماندے ہیں جیڑا مبلغ ہوندا ہے یہ کشتہ ہوندا ہے سینکھیے دا کشتہ گھر پیا دکان وچ کشتہ نہیں بن جاندا یا کسی سنیاسی کول جاوے یا حکیم کول جاوے وہ اس نو اگاں دے گا پھر صحیح کشتہ بنے گا تے ککھ بھی کافی تے جے کچا رہ جاوے گا تے پھر یہ جان لیوا ثابت ہوئے گا اگو گھروں نکل پوے گا تبلیغ نو کام چنگا ہے لیکن کریں گا نقصان کسی نو فائدہ نہیں ہوئے گا آپ کوئی میری گل سندا ہے تے اپنے گھر وچ ویکھ لوے مبلغ ہیں تو بڑے تو کام کیتے لیکن گھر بیوی بھی شاید نماز نہ پڑھتی شاید گھر بیٹی دا پردہ بھی نہ ہو شاید گھر تیرا بچہ بھی شریعت دا پابند نہ ہوئے تے جیڑے اولیاء کرام دے درباراں تے گئے اتھے جا کے تے وہ کشتہ بنے انہیں سانو آن مسلمان کیتا سانو اسلام لیامن تے یہ پیر حضرات ہیں جنہاں سانو اسلام وچ لے آندے داتا صاحب نبی تے نہیں آن ولی ہیں بابا فرید ولی ہیں نظام الدین اولیاء ولی ہیں مجدد منور الفسانی ولی ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ولی ہیں انہاں قرآن سنایا کنہاں نو سنایا جڑے قرآن نو مندے ہی نہیں ہیں تے انہاں لوکاں دا رزلٹ کی نکلے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ 90 لاکھ کافر نو کلمہ پڑھایا ہے مجدد منور الفسانی نے 99 لاکھ کافر نو کلمہ پڑھایا آج اسی میں تو قرآن سناؤنے ہیں کوئی مقرر سوچے مدت ہو گئی تینوں تبلیغ کر دے نو تیری تبلیغ نال ایک بندے داڑھی نہیں رکھی تیری تبلیغ نال ایک بندے سگٹا نہیں چھڑی تیری تبلیغ نال کسے بندے نے کوئی گناہ چھڑیا ہے تو پھر تو دس تو پھر تو اس کام تے ڈٹیا رہو
تو جدوں فائدے ہی کوئی نہیں تو اس بولن دا فائدہ بھی کی جا کسی اللہ والے دے دربار تے جا اتھوں عشق محمد لے کے آ جتنا سینے ویچی ہوئے گا اتنا اثر اگاں زیادہ ہوئے لیکن سادہ سینہ کائیں ویکھنا سانو تے یہ چاہیے لوگ آکھن عاشق رسول ہے دل وچ عشق ہے یا نہیں اندہ فائدہ کوئی نہیں ہے دل وچ محبت ہونی چاہیے میرے آقا اللہ تبارک تعالیٰ دا کتنا کرم ہے کہ جس نے بغیر ساڑی محنت دے سانو حضور دی امت پیدا کر دی مدت ہو گئی تینوں نمازاں پڑھ دینوں کسے رکوع وچ کسے سجدے وچ کسے تسبیح وچ تیرا دل حاضر ہویا ہے یہ نظر ثانی کر اپنی نماز تے نظر ثانی کر میرے آقا نے فرمایا جس نماز وچ دل حاضر نہ ہوئے وہ نماز ہندی نہیں چوب مسجد میر ود بہر سجود سر بجنبد دل نہ جنبد اینچے سود وہ نمازی سیری جھکاؤں رہے ہوں کدے دل بھی جھکایا جے دل نہیں جھکے گا تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا آکڑتے مغروری بندیا نکل جاوے گی تیری جدوں کیا نبی محمد سرورے نہیں امت میری میرے آقا نے فرمایا حوض کوثر تے میں بیٹھا ہوں گا میں اپنی امت نو پانی دیندہ ہوں گا بڑی گرمی ہوئے گی سوائے میرے حوض دے اتھے پانی نہیں کتے ملے گا میرے امتی آمن گے میں جام بھر بھر کے پلاواں ایک ٹولہ آوے گا میں جام لے کے اگا ہوں گا فرشتے انہاں نو مار مار کے بھگا دے میں میرے ہاتھ وچ جام ہوئے گا میں حیرانگی نال ویکھدا ہوں گا کہ انہاں نو کیوں ہٹا دیتا ہے کون لوگ سن فرشتے عرض کرن گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جیڑے زبانی دعویٰ کر دیاں تھوڑا امتی ہومن دا لیکن کوئی سنت تھوڑی پیاری نہ سمجھ دی حضور فرماون گے انہاں کو ممی بیزار ایسا نہ ہوئے کہ قیامت والے دن حضور فرماون گے میں انہاں کو بیزار جو مسئلہ شریعت دا سنو ان دے اتے عمل کرو جی میں ظاہرہ طور تے بندے کو کام چھوٹ جاندے نے بیماری دی وجہ تو انجی جس وقت روح بیمار ہوندی ہے انسان کو دین دے کام چھوٹ جاندے دنیا دا لالچ ہے تکبر ہے ریاکاری ہے غصہ ہے یہ وہ بیماریاں نے جنہ دا انسان دا دو جہان وچ نقصان ہوتا ہے سر نو پیڑ ہوئے تے پھر پوچھدا رہندا ہے کوئی ڈاکٹر چنگا جا دسو نا تے جے کوئی ڈاکٹر دی تعریف کردا ہے اخباراں تے کرے ٹی وی تے کرے کدے برا نہیں بندہ مناوندا تے جے کوئی کسے ولی دی تعریف کرے تے پھر آکھدے نے یار اپنے پیر دے نام لیندے نے بلا تو دس کہاں کسے ڈاکٹر کو تینوں فائدہ ہویا ہوئے تے تو پھر کیڑے ڈاکٹر دا نام لیندے جن دے کو تینوں فائدہ ہویا ہے تو اسے ڈاکٹر دے نام لگے دوسرے ڈاکٹران دے تو خلاف تا نہیں ہے پر تو نام تا نہیں لمے کیونکہ تینوں پتہ ہی نہیں ہوندہ علاج طریقہ کیے وہ کی ہو جائے بندہ ہے باہمیں چنگا ہی ہو ان جیڑے بزرگاں کو سانو فائدہ ہویا اللہ تعالیٰ تینوں اکھاں دیتیاں نے دائیں بائیں ویکھتا سے جیڑے انہاں دی جماعت وے چاہندے نے پہلے انہاں دا کردار کی ہوندہ ہے کچھ نہ کچھ فرق تے نظر نہیں ہوندہ اور نیک نو نیک بنا لینا تا سوکھا کام میں کسے بدماش نو کسے بنگی چرسی نو کسے ہیرونیاں نو اس پاسے لاؤنا ہے معمولی بات ہے اللہ دی مہربانی نال جتھے جتھے میرے بزرگاں دا فیض گیا لوکاں نو سکون آیا لوگ شریعت وچ آئے گناہ تو نفرت ہوئی گھر دے وچ برکت آ گئی پھر اسی انہاں بزرگاں دا نام لویے کہ کوئی حاسدی بندہ یہ آکے کہ جی اپنے پیران دے نام لیندے ہاں تو دس تیرے پیر اچ کی خوبی ہے میں تیرے پیر دا بھی نام لواں گا ایک بندے آکھیا کہ جی پیر تو تھوڑا بھی چنگے بس اچ بیٹھیں دی گل پیر تو تھوڑا بھی چنگا ہے پر میرا پیر بھی کامل ہے میں کوئی ان دی تعریف دستوں میں انہیں آکھیا جی وہ توڑا افیم کھا جاندہ ہے تو ہوش ہی چراندہ ہے ایو جی کوئی تعریف دس لمیں تو پتہ نہیں اسی جو تھان تھان تے دسنے ہیں کہ کوئی تو دسے نا میرا پیر بھی انجے تو بھئی میں ان دا بھی نام لواں گا
میں پیراں دے منن والا، میں پیراں دے قدماں دی خاک۔ کوئی بندہ حسد ہوئے نہ آکھے کہ جی اپنے پیر تھور میں کندہ لما گئے، تم ہی لیا کر کھا اپنے پیر دا نام، پر لمے گا پیر بنگ پیمن والا دا نام لمے گا تو کسے چرسی دا نام لمے گا تو مدان چ نام لمن دے قابل ہی نہیں ہیں۔ جیڑا میرے آقا دا پوری پوری پیروی کردہ ان دا نام لیا جاوے گا تو لوگوں سرور آوے گا۔ جس پنڈ وچ رہندا میرا پیر، پورے پنڈ وچ بندہ بے نمازی کوئی، پورے پنڈ وچ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جیڑا حکا سگٹ پیندا داڑھی مناوندا ہوئے، مٹھی تو گھٹ کٹاوندا ہوئے، جدوں اذان ہوندی ہے تے پورا پنڈ با جماعت نماز پڑھدا ہے۔ 10 سال دا بچہ تہجد نہیں چھڑدا ہوتا۔ پھر ایسے ڈاکٹر دا نام لیا جاوے تے تیرے نصیباں چ ہوئے تے ٹھیک ہے، نہیں تے اعتراض کیوں کر؟ تے جی اندے وچ خامی ویکھنا چاہنا یا کوئی عیب نکالنا چاہنا تے ویکھ کے 10 سال 25-30 سال جو مینوں ہو گئے نے اس علاقے چ گل کردے، جیڑے ویکھن گئے نے وہ ادھروں آن کے تو انہاں تے بھی وہ رنگ ہی چڑھ گئے، گئے ویکھن سن بھلا ویکھیے تو صحیح آج جتنے لوگ بیٹھے نے میرے نال یہ میں کوئی پچھو لے کے آیا یا میں مداری طرح کرائے تے آندے ہوئے نے، یار تھانوں میں کھڑیاں کرنا ہے، ادھے پیسے تھوڑے تے ادھے میرے، یہ لوگ ویکھ کے آئے۔ ماسٹر محمد رفیق کھڑا، میں گل کرنے لگا اگر کوئی غلطی ہوئے تو منہ تو دس۔ ایک دکان تے بیٹھے چاہ پی رہے ہوتے، اسی چاہ پیندے پہ ادھر جماعت ہونے لگ گئے، وہ دکاندار دوڑ پیا ادھر جماعت نہ رلن، یہ آندہ پیسے تو لے لا، آندہ پیسے کو چھوڑو تکبیر اولا جا رہے، کیوں بھی انجی گل؟ اس طرح وہ لوگ شریعت دے پابند، شادی انہاں دی ویکھو، غمی ویکھو، شریعت دے پابند۔ میرے پیر سونا سائیں رحمت اللہ علیہ جدوں بھی حضور دا نام آندا تے کدے میں نہیں سی ویکھیا کہ انہاں دی اکھاں وچوں اتھرو نہ آیا، اتنا عشق آ انہاں دے سینے وچ۔ جدوں بھی حضور دا نام لینا تو انہاں رو پاؤنا، جے کدے تھانوں انہاں دا مراقبہ مل جاوے، مراقبے وچ پڑھدے پے نے نسیماں جانبے بتہاب گزر کو، اتنا روندے نے کہ تینوں سمجھ نہیں آوے گی تو تم ہی رو پاوے، جیڑی گل دل وچوں نکلے وہ اثر کر دی ہوئی۔ انہاں دا دسے تھانوں وظیفہ دسنے، ہر مہینے پہلی دا جلسہ ایتھے ہوندا ہے، بلے جا کے ویکھاں کتنے لوگ نے جنہاں اللہ دی مہربانی نال میرے پیر دے صدقے رنگ شریعت دا چڑھ گیا۔ آج ایک بندہ گل پہ دسدا مینوں، آکھے جی ایک بندہ وہ کھوتا ریڑا واوندا تے سانوں وہ مزاق کردا ہوندا داڑھی، اگلے دن میں انہوں ویکھیا ہے تو اس داڑھی رکھی ہوئی تے نماز پڑھے، تو میں انہوں آکھیا یار تو سانوں مزاق کرنا ہے، آندہ یار میں ایک کیسٹ سنی ہے تو کیسٹ سن کے تو دو پیچھے میں نمازی بھی بن گیا تو میں داڑھی بھی رکھ لیا۔ انہوں آکھ دینا اولیاء کرام دا فیض، اپنا کمال اندے چ کوئی نہیں ہے، جی میں تسی تاں چھوٹی عمر دے بچے بیٹھے ہو، جیڑے سیانی عمر دے بچے بیٹھے بندے بیٹھے نے انہاں نوں پوچھو، مداری تماشا کر دے ہوندے ہیں پتلی دا، وہ لکڑ دا بت جہا بنیا ہوندا تے وہ پتلی تماشا کر دی ہے پر ہاتھ پیچھے مداری دا ہوندا، بظاہر وہ پتلی ہوندی ہے بھی اے کرتب کر رہی۔ اسی طرح جتنے میرے پیر دے خلیفے نے پوری دنیا وچ ہیں، اگر اتھے وہ کم کر رہے نے تو مگر ہاتھ مرشد کریم دا، کتنے لوگ رائے راستے آ گئے، نچن والیاں گاون والیاں عورتاں نوں پردے نصیب ہو، کتنے لوگ رائے راستے آ گئے تیرے علاقے دے جڑے اشتہاری لوگ ہیں۔ میں اپنے علاقے دی گل دساں تو تساں آکھنا دس دئی اتھے پیا نا جتھے جا کے کوئی ویکھ نہیں سکتا، وہ وظیفہ بھئی تسی بھی کریا کرو، پیر جیڑا بھی تھوڑا ہے تھانوں مبارک ہو گئے، اسی پیران دے خلاف نہیں آئے، اصل بیماری یہ بن گئی ہر بندے کو تو ڈگری لینی پوندی بھی سننی ہے کہ نہیں، ہر بندہ آدھا میری ڈگری ہوئے گی تو تاں سننی،
ਲੈ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੇ ਮਦੀਨਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਹਯਾਤੁਨ ਨਬੀ ਸਮਝਨੇ। ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਨਨਤ ਅਲ ਜਮਾਤ। ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਯਾਰ ਸਲਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਭਲਾ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। بھائی میں سلام بھی پڑھنا سلات بھی پڑھنا جتھے کدے پڑھ لینا کتے نہیں ٹائم ہوتا میں دے کو خلاف ہاں اللہ تعالیٰ دی مہربانی میں رضا احمد خان بریلوی رحمت اللہ علیہ دا غلام ہوں ہر تھان تے میں تینوں دساں کراں تاکہ تیرے کو ڈگری ملے میں تیری اپنی حیثیت کی جس وقت بندے آئے چاہے پگ بن لی گھر جا کے کھول چھڑے نسوار بھی لمن لگ پیا رشوت بھی لمن لگ پیا اور میں ایک کیسٹ بیچ نا یہ بیان کیتا تو پتہ نہیں مڑو چھاننی ہی ہوں دیئے نے زیادہ تھا چھاجی تا کوئی کوئی ہوں میں یہ گل کیتی بھی یار ساڑی گڈی دو کوئی خرابی بن گئی تے ایک جگہ ہوتے لکھیا صلاة سلام علیکہ یا رسول اللہ اسی ادھے لے گئے بھی یہ ساڑے محکمے دا بندہ ہے عشق کاڑا ہے یہ جائز پیسے لگے ہوں انہیں یہ کسے لیا ہے حاسدی بندے نے کہ ویکھو جی صلاة سلام پڑھن والے اندر اس گلا کیتا ہے دوسرا رخ لے لیا تے جے میں صلاة سلام دے خلاف ہوں تو میں اسے گڈی لے جاندہ ہی کیوں لے تو میں تاں گیا بھی یہ عشق والا بندہ ہوئے گا تے مسافران نال جائز ورتے گا ان دے کو پیسے پوچھے او پورے انجن دا مل مانگ بیٹھے اساں اتھو نہیں کرائی اگاں گئے تو وہ کہ داڑی منہ جیا ان دے کو پوچھے اس بلکل تھوڑے ہیں پیسے نے ٹھیک کر دی گل میں بچ یہ کی تھی بھی ویکھو نا تا رکھیا صلاة سلام علیکم انہاں سمجھا جی یہ صلاة سلام دی مخالفت کی تھی نہیں یہ تو منافقت ہے نا لیول سکنجوی دا ہوئے تو ویسے سپریٹ بھری ہو غور دی بات ہے جے میں صلاة سلام دے خلاف ہوں تو میں اس مستری کو جاندہ ہی نہ میں تو دل میں یہ سوچیا کوئی عاشق رسول بیٹھے وہ گوگی آڑا واقعہ وہ تسبیح پکڑے پہ آوے تے گوگی آکھیا گوگے نو آپاں اڑ چلی اور کوئی بندہ آندہ پہ تو گوگا آندہ ہے تو بڑا نیک بندہ ہے تسبیح پڑھدا آندہ ہے تو میں تو یہ سمجھ کے گیا تو اس تسبیح نال شکار کرنے لگ پہ گوگی آکھیا اڑ چلی گئی گوگا آندہ ہے تو نیک بندہ ہے وہ بیٹھے رہے جیوں ہی وہ نیک حضرات کوڑ آیا تو اس تسبیح مار کے گوگے نو پرتا دیتا گوگی نے جا کے کیس کر دیتا حضرت سلیمان علیہ السلام دی عدالت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے نو بلایا کیوں بھئی تو ان دے گوگے نو مارے آئے گوگی نے درخواست دیتی اس بندے نے آکھا یا حضرت یہ حلال چیزاں اللہ تعالیٰ نے بندے واسطے نہیں بنائیں حلال ہے تو میں شکار کر لے سلیمان علیہ السلام نے گوگی کو پوچھیا کہ یہ صحیح نہیں آکھدا پہ کہ نہیں جی یہ تو صحیح ہے پر اللہ تعالیٰ فرماندے نے حلال چیزاں نو پاک کر کے کھاؤ حلالن طیبن حلال چیزاں نو پاک کر کے کھاؤ یہ شکار کرنا تو شکاری دے روپ چاہتا اسی اپنا دفاع کر لیں دے انہیں تسبیح پکڑی ہوئی ہے تو اساں سوچیا بھی شکاری نہیں وہ گل تکیسٹ میں یہ آکھی بھی پھڑی ہوئی تسبیح آسوس تے اسی نیک سمجھ کے گئے جس صلاة دے میں خلاف ہوں تو میں اتھے روک دا نہ وہ دے میں جاندے ہی نہ وہ تو صلاة پڑھنا ہے مشرک سمجھ دینے تو وہ جاندے نہ کو میں تو اتھے اس واسطے گیا کہ ساڑھے محکمے دا بندہ ہے تے دکھ تو گالے تاں بیان کی تھی ایسی حرکت نہ کرو کہ لوگ نفرت کرنے لگ پمن کہ انجھے نا کی ہو جا کر دینے تے کام کی ہو جا کر دینے
اللہ تعالیٰ سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا عاشق بناوے تے لوکاں دے عیب ویکھن دی بجائے آج تک یار میں یہ بھی آندا رہا یہ جڑے ڈگریاں لئی باندے میرے واسطے ہر مولوی آندا میرے کو لو میں آنا بھی مینوں آن کے پھر سنی کرو مینوں یہ فرقہ پسند ہے جے میرے وچ کوئی خامی ہے تو مینوں آن کے سنی بناؤ آؤندے بھی نہیں دکھ انہوں یہ ہے کہ لوگ داڑیاں کیوں رکھ لیندے نے یہ نمازی کیوں بن جاندے نے یہ خدا ہی انہوں پوچھے گا جیڑی چیز دا حسد انہوں دے سینے وچ ہے میں کیڑے پیسے لیندا پھرنا لوکاں کو میں کیڑا کرایہ دا ٹٹو ہاں کہ میری وہ دکانداری بند ہو جانے تینوں خود احساس ہونا چاہیے کہ مدت ہوگی تیری بیوی نماز پڑھی نہیں تے میرے تے تو اٹیک کردا رہنا پیرانے پیر دستگیر خطاب کرن لگے بدل آ گئے آپ بدل نو خطاب کر دینے اچھا قیامت والے دن میں خدا نو آکھاں گا کہ میں خدا دی مخلوق نو کٹھیاں کیتا کہ تیرا کلام سناواں اس بدل نے نسا چھڈے سن تے بدل ہٹ گیا بھئی میں مولوی حضرات تو یہ پوچھنا کہ میں کی تھوڑا جان کر میں نہ کسی دی مسیت ملنا میں لوکاں نو آنا مولویاں دی خدمت کروں پھر تینوں یہ دکھ ہے نے لوگ داڑھی کیوں رکھ لیں لوگ نمازی کیوں بن جائیں اللہ دی مہربانی نال تو ویکھ سکنا ہے کہ جتنیاں پگڑیاں اس فقیر دی تبلیغ نہ لوکاں بنیاں نے کوئی مولوی ہاتھ کھڑا کرے کہ میں بنائی اللہ اکبر یا رسول اللہ پھر تیری تبلیغ تیرے اپنے سر تے ابل تو کوئی نہیں ہونی جڑا میرے واسطے ڈگری لئی پھردا ہے نا اندے اپنے سر تے بھی کوئی نہیں ہوندی سگٹاں پیندا پھردا جتھے ویکھدا ہے ختم زیادہ ہے واہ امیر بندے دا گھر ختم مکن نہیں دیندا تے جے کوئی آکھے جا مولوی جی بس کرو یہ تے بابی کدے غریباں دے گھر بھی ایڈا ختم پڑیا پھر حضرت باؤ سلطانی بابی نے آپ فرماندے نے جتھے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی شیخ سادی بھی بابی نے جڑے آپ فرماندے نے پیر با تما رہزن داتا صاحب بھی بابی نے آپ فرماندے نے پیر با تما عالم بے عمل بادشاہ بے عدل تینوں شیطان کے ہم نشین بلے شاہی بابی آپ فرماندے نے مولویاں دا دین تے ایمان روٹیاں اتوں شرع دے پابندے وچوں نیتاں کھوٹیاں اپنے آپ نو صحیح کر یہ بزرگ جڑے ات حق بیان کر جب تک وہ زندہ رہے ادوں اے انہاں دے مخالف رہے جسے وہ پردہ کر گئے پھر انہاں دے مریداں نو لٹن واسطے انہاں دے تعریفاں شروع کر دیتی کیڑے لوگ نے جڑے اولیاء کرام دی پیروی کر دے کسی دا سی کپڑا چنگا ویکھیے اسی متاثر ہوئیے اسی او جے کپڑے سلونے ہیں کسی دی گڈی ویکھیے متاثر ہونے ہیں اسی او جی گڈی لینے ہیں تے جے واقعی اولیاء کرام دے کام تے متاثر ہوئے نے تے او جے کام کیوں نہیں کر دے نہیں لوکاں نو دسن واسطے ساڈا معمول بن گیا آپ کام نہیں کر پیرانے پیر دستگیر دے سر تے پگ ہوندی ہے یا نہیں آج بھی ویکھ دیو کئیاں جگہ تے بنی ہوئی ہے کہ پگ گئے تے شاہی مسجد بھی پئی ہوئی پگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دستار بلے ویکھو کتنے عالماں دے سر تے ہوندی گلاں کرنیاں سوکھیاں اوکھے پالنے بول کسے نو الزام لگاونا تا بڑا آسان مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک نقل بیان کر دینے ایک قصہ بیان کر دینے کہ ایک بندہ وہ کدائیں تصویراں سکھن واسطے کسے مصور کھڑ گیا سال لایا 2 سال لائے اس استاد نے انہوں سند دے چھڑی کہ تو ہن بالکل ٹرینے جتھے بھی جاؤ تھے تو ٹرین ٹھیک کم کریں گا وہ اپنی شہر چایا اس خوشی دے نال ایک تصویر لگائی بنا کے تے چوک دے وچ گڑ تھلے لکھیا
जिथे कोई गलती होवे वो फखर नाल पे लिखता है, जिथे कोई गलती होवे उथे निशान लगा। उन्होंने पता गलती है ही कौन, कौन निशान लगावेगा। वो 5-7 दिनों के बाद गया तो उत्थे लकीरां ही लकीरां लगियां, इत्थों भी गलत है, इत्थों भी गलत है। वो परेशान हो गया, तस्वीर लई, फिर अपने उस्ताद कोल गया। उन्होंने आंदा है उस्ताद मोहतरम आया है, मैं तो इंज लिखिया, ये तो बड़ियां गलतियां विचों लोकां कढ़ छड़ी। उस उस्ताद ने वेखिया इहदे च गलती तो है कोई। उस उस्ताद ने आख्या हुण तस्वीर बना के ना उत्थे लावी तो थल्ले ये लिखी कि जिथों गलती है उथों दुरुस्त कर दे। वो हफ्ता छड़ के साल खड़ी रही, फिर तो नेड़े को ना, बस दूरों लकीर मार छड़नी, इथों भी गलती, इथों भी गलती। ये सलात नहीं पढ़ी, ये सलाम नहीं पढ़िया, ये साढ़े सामने अंगूठे नहीं चुमे, इस जमात कराई उच्चा कलमा नहीं पढ़िया। हुण मैं साउथ अफ्रीका विच गया, वो रफा यदैन भी करते हैं, वो आमीन भी उच्ची आखते हैं, तो कई मैनू आते हैं बई तू सुन्नी की हो जाए। मैं सोचता भी ये सुन्नी की हो जाए, आमीन उच्ची आखते। पहली रकात उन्हें दूसरी रकात विच फजर की नमाज दे विच रकू जावन तो पहले उन्हें जिमें अरब शरीफ विच वितर पढ़ते हैं, इस तरीके ने हाथ उठा के पढ़े। दुआ पता नहीं कितना चिर मंगते रहे, फिर रकू ते गए। वो भी सुन्नी है। जिस जिस इमाम की कोई पैरवी करता सुन्नत अल जमात। तू चाहना जेड़ा मेरी भी पैरवी करे वो सुन्नत अल जमात। वो कोई मिरासी या वो पीर बनया आया, नकली पीर, वो पठान को कोई शाय मंगे, पठान का मुरीद बनया आया, वो देवे ना। उस पीर ने आख्या क्यामत वाले दिन मेरे नाने के झंडे ही होने नहीं। वो पठाना का अल्लाह माफ़ी देवे, तेरा नाना तो लट्टू मिरासी आ, मैनू की लोड़ है तेरे नाने के झंडे हेठ जावन। ये तो ठेकेदार बने बैठे भी साड़ी सनद ना हुई कोई सुन्नी बन नहीं सकता। नहीं, अलहमदुलिल्लाह अकीदा साडा वो अकीदा जेड़ा बजुर्गों का अकीदा, हजरत बाऊ सुल्तान वाला अकीदा है। साडियां पीरां तो साडा अकीदा बना छड्या, सी किवें फिर सकने। उत्थे एक देवबंदी आलम ने मेरा जलसा रोक दिता। पहले उन्हें सानू टाइम दिता, इश्तिहार छप गए। 2-4 दिन रहंदे उन्हें फोन कर दिता भी असी ये पीर परस्त लोगों को इत्थे नहीं वड़न देना। 2 दिन रहंदे उनका फोन आया कि जनाब वो जिस बंदे नाल गल हुंदी आई कि आन के तो तुसी जलसा कर सकते हो, थोड़े बजुर्ग मिले ने ख्वाब विच आन के, उन्हें आन के तो डांटिया मैनू। उन्हें आख्या तू साडे फकीर नूं तू तबलीग नहीं करन दिंदा, वो तेनू दस्तार भी बनावेगा तो तू ये वेखी भी केड़ी गल कुरान ते हदीस के खिलाफ करता। उत्थे मेरा प्रोग्राम रेडियो विच होया, दस्तार भी उस मुफ्ती आ, उन्हें मेरे को दस्तार भी बनाई। अगू दूसरे दिन मैं किसी घर बैठा होया, वो जनाब फिर पुछदा पुछदा मेरे को आया। ये उनके लफज ने मैं मस्जिद बह गल पे करना, आखे जी मैं रोजाना हदीस का दरस देंदा, राती मैं थोड़े को जिक्र सीख के गया, पर जेड़ा मनजर अज मेरे बयान का कदे जिंदगी में ऐसा होया ही नहीं। असी किवें आखी साडे पीर हाजर नाजर नहीं। 100 कुहां ते मुर्शद वसे विच नजर दे रखे हो। अल्लाह ने साडे पीर ही वो जे बनाए ने ते साडे नबी दी शान की होगी। हजूर दी उम्मत दे वलियां दे शान कोई अंदाजा नहीं कर सकता। ये हसद कढ़ छड़ सीने विचों, तू अपने सिवा किसी नूं सुन्नी समझ दे। तू की वजह सुन्नी पान भी खाना, निसवार भी खाना, नमाज पढ़ ली तो तां भी तो सुन्नी नहीं। सुन्नी पीरा ने पीर दस्तगीर आन,
اولیاء کرام جتنے گزرے نے سنت الجماعت گزرے. انہاں دی زندگی کیویں گزری، تو کیویں گزاردا پیا؟ انہاں دے طریقے تے چلیے یا تیرے مگر لگی؟ جدوں میلاد دا مہینہ آیا بکنگ ہو گئی تے کئی حضرات نماز بھی نہیں پڑھتے. گھنٹہ ایتھے 2 گھنٹے اگے ساریاں کو فیساں لئیاں ہیں اتھے جاندا ہے. تو سنی نہیں ہے، تو ملوان ہے. لوکاں نو تو آکھنا ہے تو سنی نہیں. اللہ دے فضل و کرم نال اس فقیر دا عقیدہ سنت الجماعت، بزرگاں دی مدد دا قائل ہے. یہ میں اندھی عقیدت نہیں ہے، ہوئی ہے مدد تو میں کردہ. تے جے اگر تیرے عقیدے چ فرق ہے تو بھی اے عقیدہ اپنا. مت سمجھیں کہ بزرگاں کو جانا شرک ہے. بزرگاں کو نہیں جانے گا تو شرک تو بچ نہیں سکیں. زارا شرک کو بھی سانو اولیاء کرام بچایا ہے تے باطنی شرک کو بھی اولیاء کرام بچا سکتے ہیں. میں جتنی کہ میں تعریف ہوندی ہے شرک دی میں دسنا تے ہر بندہ سوچے اپنے ذہن میں. زارا شرک کی کسے چیز نو خداوند کریم دے برابر سمجھنا، ان دی عبادت اس طرح کرنے کی جی میں خدا دی کر رہے، یعنی بتاں نو پوجنا، درختاں نو پوجنا، آگ نو پوجنا، چاند سورج نو پوجنا. یہ شرکہ یہ اولیاء کرام نے سانو آن کے دسیا. ساڑھے علاقے وچ سرکار مدینہ زہرہ طور تے تشریف نہیں لیا ہے. ساڑھا باپ دادا مکے وچ جا کے مسلمان نہیں ہویا، ایتھے ہی مسلمان ہویا تو کنہ کیتا ہے؟ اولیاء کرام کیتا. انہاں ساڑھے باپ دادے کو بت چھڑائے، آگ چھڑائی، جو بھی شرک دا کام زارہ طور تے چھڑا چھڑے. یہ ہے زارہ شرک. ایک ہوندہ ہے خفی شرک، بغیر اولیاء کرام دے، بغیر انبیاء علیہ السلام دے یہ نہیں چھٹدا. اللہ نے عقل دیتی ہے نا، جیڑا خدا کن کہندا تے ہر شے بن جاندی ہے. پھر خدا نبی کیوں بنا ہے؟ نبیاں دی کی لوڑ ہے؟ تے نبیاں دے بعد میرے آقا نے اعلان کیوں کیتا کہ میرے بعد ولی ہوندے رہن کہ ہن نبی کو نہیں ہوں؟ انہاں دی ایو ڈیوٹی ہے، جیڑا انہاں دے کول جاوے گا وہ شرک تو پاک ہو جاوے. خفی شرک کیڑا ہے؟ کسے چیز دی محبت تیرے دل وچ اتنی ہووے خدا دے برابر یا خدا تو زیادہ. ہن کوئی مولوی ویکھے، کوئی پیر ویکھے، کوئی عالم ویکھے، اپنے دل وچ ویکھے، سمجھ آ جاوے گی کہ اجے میں شرک تو پاک نہیں ہویا. دنیا دی محبت، اولاد دی محبت، بیوی دی محبت، کاروبار دی محبت، مال دی محبت اپنے دل وچ ہر بندہ ویکھ سکتا ہے بھی کتنی. بغیر مرشد کامل دے اے شرک نہیں چھوٹ سکتا ہے. چلو میں سنیاں کو بیٹھ گل پہ کرنا، جیڑا بندہ بھی کتے سنے تے ایک بندہ ایسا وکھا دے وے جیڑا بزرگاں کو نہیں گیا تے گھر بیٹھ کے ہی تے اس نے قرآن حدیث پڑھ کے تے صحیح ہو گیا. ہونے دا مطلب یہ نہ لے لمی کہ قرآن حدیث نو کچھ بھی نہیں سمجھدا، نہیں سارا کچھ قرآن حدیث وچی. پر قرآن حدیث بھی نبیاں تے ولیاں نے دسیا تے تاں سمجھ آئی قرآن. ایک فرقہ اہل قرآن آکھدا اپنے آپ، تبلیغ دے دوران ملدے رہندے، نمازاں وہ 2 پڑھ دینے یا 3 پڑھ دینے. انہاں نو آکھیا نے نمازاں 5 پڑھو تو وہ آندے نے سانو قرآن چ دکھاؤ. ایک تھاں تے 5 کتھے لکھی آئی تے جی انہاں نو آکھیے حدیث وچ 5 ہیں، وہ آندے نے حدیث نو اسی نہیں منتے، اسی قرآن نو مننے. ہن قرآن نو مندا ہے، حدیث نو نہیں مندا. قرآن سمجھ چ نہیں آوے گا. جنہ اتے قرآن اتریا ہے، جی میں قرآن نو نہ سمجھیا ہے اس طریقے نال کوئی نہیں سمجھ سکتا. پھر ایک فرقہ ہے وہ آندہ میں اہل حدیث ہوں،
میرے نال گل کرو قرآن حدیث دی. جے انہوں نے آخی ہے فقہ چ گل ہے وہ آدھے اسی فقہ نو نہیں منتے. قرآن حدیث دی گل جے حدیث نو نہ منے گا تے قرآن سمجھ وچ نہیں آوے گا. جے فقہ نو نہ منے گا تے حدیث تے قرآن سمجھ وچ نہیں آوے گا. ایک مثال دینا، حدیث پاک میں صاف صاف لکھا ہے کہ جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے نا حدیث میں. تے پھر کافر نال کھانا پینا چاہیے. جے واقعی یہ معنی ہوئے تے کسی دی بیوی نماز نہیں پڑھتی، کسی دا پتر نماز نہیں پڑھتا. ساری برادری میں سارے نمازی کدوں نے؟ وہ پھر کافر نے نا. جے ایو ترجمہ ہوئے جی میں حدیث پاک چاہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نماز نہ پڑھن والا کافر نہیں، نماز دا انکار کرن والا کافر. اگر نہیں پڑھتا تو گناہ گار. یہ فقہ الہامی طور تے بزرگاں نے لکھی، اللہ تعالیٰ نے انہاں دی رہنمائی کی تھی تو انہاں فقہ بنائی. کوئی مسئلہ بھی لے لو تو جدوں فقہ نو سمجھو گے تو تھانوں آسانی پیدا ہو جائے. کچھ عورتاں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو آن کے سوال کیتا کہ یا حضرت قرآن حدیث وچ اللہ نے مرد تے عورت نو مساوی حقوق دیتے تے تساں جڑی فقہ بنائی ان دے وچ تساں عورتاں نال زیادتی کیتی. آپ نے پوچھا کیڑی زیادتی کی؟ تساں لکھیا نا فقہ وچ کہ مرد ایک وقت 4 بیویاں کر سکتا ہے تے عورت ایک وقت وچ ایک ہی خامد کر سکتی. تے عورت دا دل نہیں دکھدا جدوں مرد 4 بیویاں کرے گا؟ تے عورت نو کیوں روکیا گیا؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے ذہن وچ اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ پریشان ہو گئے کہ ایک الہام رحمانی ہوندا ہے، ایک الہام شیطانی ہوندا ہے. آپ نو شک پہ گیا کہ شاید ساری فقہ غلط میں لکھ بیٹھا. آپ کچھ کھاندے نہیں پیندے نہیں، پریشان ہو گئے. تو آپ دی صاحبزادی نے پوچھا ابا جی کی گل ہے پریشان؟ آپ نے فرمایا بیٹا میں فقہ لکھی آئی، ایک مسئلہ عورتاں نے آن کے میرے پیش کیتا ہے، مینوں دا جواب نہیں آ رہا تو مینوں شک پوندا ہے کہ میں ساری غلط لکھ بیٹھا. بڑی محنت نال لکھی آئی، مینوں الہام ہوندے رہے تو میں لکھدا رہا. ہن مینوں شک کہ الہام شاید صحیح نہ ہے. صاحبزادی نے عرض کی تھی ابا جان یہ مسئلہ تو صحیح، یہ تو میں سمجھا سکنی عورتوں. آپ نے فرمایا بیٹا میری مدد کر. بیٹی نے عرض کی تھی ابا جان یہ شرط ہے کہ میرا نام تسی اپنے نام دے نام رکھو، قیامت تک میرا نام تھوڑے نام رکھے. پھر آپ ادھر پیچھے ابو حنیفہ لکھن لگ پے. آپ دا نام تو محمد نعمان ہے نا. ابو حنیفہ کیوں لکھیا گیا؟ اس وجہ تو کہ اس صاحبزادی نے شرط رکھی ہے کہ یہ مسئلہ میں سمجھا دینی ہاں پر میرا نام تھوڑے نام دے نال. آکھا ٹھیک ہے بیٹا. عورتاں نو جڑا ٹائم دیتا عورتاں آ گئیاں. آپ نے فرمایا یہ مسئلہ میری بیٹی تھانوں دس دی. اندر بیٹھیاں انہوں نے سوال کیتا کہ تیرے ابے نے یہ لکھیا ہے کہ عورت ایک وقت وچ ایک خامد کرے گی اور مرد ایک وقت 4 بیویاں کر سکتے. کیا درست ہے؟ صاحبزادی نے فرمایا یہ درست ہے اور عورت دے فائدے وچ. انہاں پوچھا کیویں عورت دے فائدے وچ؟ آپ نے پیالہ آندا انہاں عورتاں نوں آکھیا اپنا تھوڑا تھوڑا دودھ چو وچ
انہوں جدوں دودھ چویا تو پھر اس صاحبزادی نے فرمایا ہن اپنا اپنا دودھ وچوں وکھرا کر لے. وہ آخدے نے اس طرح پتہ لگتا ہے میرا کیڑا ہے تے اندا کیڑا ہے. صاحبزادی نے فرمایا اسی طرح اگر ایک عورت دے 4 خاوند ہوندے تے کوئی بندہ بھی اولاد دا دعوے دار بنے ہی نہیں. عورت نو سامنا پوے یار، یہ مصیبت عورت واسطے بنے آئی. وہ عورت آکھے، وہ بندہ آکھیا میرا نہیں دوسرے دا ہے، دوسرا آکھیا میرا نہیں دوسرے دا ہے، لیکن ماں نو تکلیف ہوئے. یہ مسئلہ عورتاں دے حق وچے. پھر وہ خوش ہو گئیاں کہ واقعی یہ مسئلہ عورتاں دے حق وچے. جب تک انہاں فقہ نہ پڑھی وہ آکھدے ہیں قرآن تے حدیث وچ تو مساوی حقوق نے، سانو مساوی حقوق نہیں دیتا گیا. مساوی اندہ نا نہیں، مساوات اندہ نا نہیں کہ تسی 2 برا ایک دروازہ تقسیم کرنے لگو تو انہوں توڑ کے ایک تختہ ایک لے لے تو ایک تختہ ایک لے لے. یہ تو جہالت ہے، مساوات نہیں. ان دی قیمت بھی پہ سکتی ہے، ادھا ادھا کر سکتا ہے. یہ فقہ نے انج کر کے دسیا کہ دروازے نو اس طریقے نال تقسیم ہو سکتا ہے. قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے. وہ قرآن حدیث کے خلاف کمیں لوگ ہو سکتے ہیں جنہ 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی جماعت کرائی. کوفے وچ بکری چوری ہو گئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال بکری دا گوشت نہیں کھاتا. زیادہ تو زیادہ بکری دی عمر 40 سال. بزرگان دی صحبت وچ چیزاں ملتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا علم کتنا، جس وقت بالکل نابالغ. خلیفہ منصور دا وقت آ، خلیفہ منصور عباسی خاندان وچوں ہے. پتہ نہیں یمن دے لوگ آئیں یا روم میرے ذہن وچ نہیں. ان ایلچی بھیجے ترائے سوال کر کے کہ جاؤ مسلمانہ تے سوال کرو. مسلمانہ کو بہت علم رہا ہے. لوگ آن کے انہاں دے نہ مناظرے کر دیاں، بحث مباحثہ ہوندا. انہاں بھی اس سے سوال کیتے کہ آئے ترائے سوال لے جا، خلیفہ منصور نو آخ اپنے عالم کٹھے کرے، اینا 3 سوالاں دا جواب دے میں. جے جواب نہیں دے سکتے تو ساڑھے مذہب وچ آ جانا. جے ساڑھے مذہب وچ نہیں آنا تو لڑائی واسطے تیار آ. وہ ایلچی آیا، خلیفہ منصور نو ملیا. خلیفہ منصور نے رکا پڑھیا، اپنے جتنے عالم ہیں سارے اتھے بلا لیا. جیڑا وہ ویکھدا ہے وہ حیران ہو جاندہ ہے کہ اندہ کی جواب دے. پہلا سوال ہے اللہ جو ایک کے تسی مسلمانہ دے ہو نا، اللہ ایک. اللہ تو پہلے کی شائع ہوندی ہے جی اللہ ایک کے. وہ ویکھدا کیڑے پاسوں ایڈی مخلوق جو ہے. تیسرا سوال اللہ ایک کے وہ کام کی کرتا ہے. یہ ترائے سوال عالم بیٹھ کے سوچ دے پہنے کی جواب دے. ایلچی انہاں دا انتظار پہ کردا ہے، انہاں نو آکھدا ہے بھی جواب دیو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی استاد دی کرسی کو آ گئے. مگر آن کے آکھدے نے استاد جی ان سوالاں دے جواب تو میں دے سکتا. چھوٹے سنو استاد نو پتہ ہا اپنے شاگرد دی قابلیت. انج نہیں پوچھیا بھی بیٹا دس کا بھلا کی جواب. استاد نے اتنا یقین آ جیڑے نے سوچے نے وہ صحیح ہونے. ایلچی آکھدا ہے بھئی تسی جواب نہیں دیندے. یہ استاد صاحب بولے انہیں آکھا جواب کی دینا ہے تو ایو جے سوال لے کے آ گیا ساڑھے بچے دس لیندے. اسی تاں حیران ہیں بھی اتنے پند تو آیا ہے سوال لے کے اے جواب تو ساڑھے بچے دے لیندے.
وہ حیران ہو گیا بھی اسی تو واقعہ اس سے بہ بہ کے سوچ کے جواب کیتے ہیں بچے لیاؤ بچہ کیڑا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے چلے گئے، ایلچی دے کول گئے، ایلچی نے پوچھیا بھئی تو یہ سوالاں دے جواب دے گا؟ آخر جی میں دیواں گا پر پہلے میرے سوال دا جواب تسی دے۔ وہ ایلچی نے آخیا کہ امام ابو حنیفہ فرماندے نے وہ دسن والے دا شان زیادہ ہوندا یا پوچھن والے دا؟ وہ ایلچی آخدا دسن والے دا شان زیادہ ہوندا ہے، دسن والا استاد ہوندا ہے، پوچھن والا شاگرد ہوندا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماندے نے پھر استاد تھلے کھڑا ہے تے تو کرسی تے بیٹھا ہے، پوچھنا تو ہے دسنا میں، پھر تو ایتھے میری جگہ تے آ جانا تے مینوں کرسی دے۔ کتاباں میں لکھیا ہے کہ اتنا قد اس وقت آپ دا کہ دستار بھی بنی ہوئی ہے تے کرسی کی نظر بھی نہ آنا، اتنے چھوٹے تھے۔ ایلچی نے پوچھا ہاں بھی 10 سوالوں کا جواب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ہاں کرو سوال۔ اللہ ہے کہ نا تسی مسلمانہ جو اللہ ہے کہ؟ آپ نے فرمایا اسی نہیں آندے اللہ ہے ہی ہے، کوئی نامی آکھے بھی اللہ ہے کہ نہیں تو تاں بھی ہے کہ۔ وہ ایلچی آندہ ہے دسو پھر اللہ تو پہلے کی شے ہوندی ہے؟ امام ابو حنیفہ فرماندے نے تینوں گنتی ہوندی؟ وہ تا ہوندی ہے، گنتی کا وہ ایلچی پڑھتا 1 2 3۔ امام ابو حنیفہ فرماندے نے 1 تو پہلے شروع کر، 1 تو پہلے شروع کر۔ وہ آندہ 1 تو پہلے تو کچھ بھی نہیں، اسی بھی تو یہ آخنے ہیں بھی اللہ تو پہلے کچھ بھی نہیں، ان دے منہ وچوں بھی نکلیا 1 تو پہلے تو کچھ بھی نہیں۔ بھئی اسی آنے ہیں اللہ ہے کہ 1 تو پہلے واقعی کچھ نہیں، یہ بھی انہوں مننا پیا۔ دوسرا سوال اللہ ہے کہ یہ ویکھدا کیڑے پاسوں؟ اتنی مخلوق ہے کہ کیویں 4 چفیروں ویکھ لیندا ہے؟ آپ نے فرمایا تھوڑے گھر کوئی دیوا یا بتی ہے؟ وہ آندہ ہے، وہ ایک ہی لائٹ ہوندی ہے نا تے پورے کمرے وچ 4 چفیرے ہکو جی روشنی نہیں ہوندی، ان دا منہ کیڑے پاسے ہوندا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے نہیں نور، 4 چفیرے انہاں دی روشنی انجی ہے جی میں وہ دیوے یا بتی دی لائٹ ویکھ لی کرو۔ تیسرا سوال اللہ کام کی کردا ہے؟ امام ابو حنیفہ جواب دیندے نے اللہ تا کام بڑے کردا ہے، ایک کام اللہ نے ہونے کیتا وہ میں دس سکنا۔ وہ دس اللہ تعالیٰ نے تینوں کرسی تو تھلے اتارے ہے، مینوں کرسی تے بٹھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی بچپن وچ آپ دا علم اتنا تقوی آپ دا ماگے دسے ہے۔ اے لوگ فقہ لکھن تے کی خیال ہے یہ قرآن حدیث نو بھول کے لکھن گے؟ اللہ تعالیٰ نے انہوں بہت علم بڑا تقوی دیتا ہے۔ فقہ پڑھ جے تو حدیث تے قرآن سمجھنا ہے، بزرگاں کو جا جے تو عمل دی توفیق چاہنا ہے، خلوص آوے گا۔ علم کتابوں سے مل سکتا ہے، عمل کوشش سے مل سکتا ہے، لیکن خلوص بغیر اللہ والوں کی صحبت کے کبھی نہیں ملے گی۔ علم عمل دے بغیر بیکار، عمل اخلاص دے بغیر بیکار ہے۔ علم کتابوں سے مل جاتا ہے، عمل کوشش سے مل جاتا ہے، لیکن اخلاص یہ اللہ والیاں دے در تو ملے گا۔ دنیا دے وچ کوئی بھی اللہ والا تلاش کرو، ساڈا مطلب یہ نہیں ہوندہ کہ تسی ساڑیاں بزرگان لے جاؤ، نہیں، ایک ولی دا منکر سارے ولیاں دا منکر ہے۔ قرآن پاک دی ایک آیت دا منکر پورے قرآن دا منکر ہے۔ ایک نبی دا منکر سارے نبیاں دا منکر ہے۔ اسی سارے پیران دے غلام ہیں جڑے اصلی پیر نے۔
بھنگی پوستی بے نمازی ٹالی شاہ ڈنڈے شاہ لوٹے شاہ تینوں مبارک ہوں اسی انہوں مننا گے جڑے میرے آقا دی پیروی کرتے انہاں دے اسی غلام ہیں باویں وہ تیرا پیر ہے تے باویں کسے دا اسی انہاں دے غلام ہیں اسی اپنے پیر دی تعریف تاں کرنے ہیں اسی اپنے پیر نو قریب ہو کے ویکھیا ہے دوسرے نو اساں ویکھیا نہیں ورنہ میں انہاں دی بھی دسدا کوئی بندہ میں نو دسو ہی ہو جا ہے کوئی تے جے میں نہ پھر ذکر کراں تو پھر آکھیں بے ہن کیوں نہیں کرتا پورے پنڈ چ بندہ بے نمازی کوئی نہیں جے ویکھنے تے چل کرایہ میں دیواں گا جے اوتھے ایک بھی غلطی اندے چ ویکھ جاویں اللہ دے فضل و کرم نے ادو زیادہ ویکھیں جتنا میں دس رہا اس تو زیادہ ویکھیں بلکہ خود تیرا دل آکھے گا تو آیا کتھے بیٹھا ہے تو ہی بن جائی ہو جائے ایک بندہ اتھو نال گیا میرے وہ بڑی سگٹاں پیندا بجھن نہیں دیندا اجے وہ سر زمین تے پیر رکھدا ہے سگٹاں دی ڈبی کڈدا ہے تے توڑ کے سٹ کے تے مینوں آن کے آندا ہے میں جی سگٹاں توڑتی ہیں میں سگٹاں چھڑ دیتی ہیں میں سوچیا تے شدائی سگٹاں تو بغیر رہ نہیں سکتا جذبے وچ آگ سٹدا پھر پی لے گا 3-4 دن اوتھے رہے انہوں جیسے فقیر پوچھن سگرٹ تو نہیں پیتا وہ آندا مینوں یاد ہی تسی کراؤں دے مینوں یاد ہی نہیں ہے کہ سگٹاں میں ہوندیاں اوتھے وجہ کی ہے جیڑا لنگر پکدا ہے نا بھائی وہ نمازی باوضو تہجد گزار عورتاں پکاؤندیاں نے لانگری جیڑا لنگر پکاؤندا ہے باوضو پکاؤندا ہے تو بھی اپنے گھر وچ عمل کر کے ویکھ لے تیرے گھر وچ بھی اثر آمن لگ پے نہ کچھ وید قرآن میں دیکھا نہ کچھ دیکھا پوتھی میں کہے کبیر سنو میرا بھائی جو دیکھا دو روٹی میں عجیب قانون ہے ہوتا تہجد دے ٹائم حاضری بھی لگ دی ایک بندہ آن کے آندا جی میرا نام فلانا ہے آئے مسواک بھی میرے کوڑ ہے میں تہجد پڑھنا آیا بیٹھا وہ جمعدار ویکھدا پیا جس وقت 15 منٹ رہندے ہوندے نے اذان تو جیڑا بندہ نہیں آندا تو ان دی غیر حاضری لا لے کدے نہیں سنیا کہ کوئی غیر حاضر ہویا لیکن ایک قانون ہے اگر کسی کو رہ جاندی ہے تو انہوں جرمانہ ہے کی جرمانہ ہے بھئی یا صلاۃ تسبیح پڑھ تو یا اتنے نفل پڑھ وہ بھی ان دے ثواب دوں پوریاں کرن واسطے تے جی بیبیاں مائیاں بہنا کو رہ جاوے کسی نے آکھنا بھی 2 ٹوپے دانے پی چکی تھی کئی وہ تو انہوں نے عادت بن گئی ہے وہ شوق نال ہی پیندیاں نے ایسیاں ذاکر عورتاں دے ہاتھ دا کھانا ہو تے کیویں نہیں تو تہجد پڑھے گا اتھے رہ کے ویکھ لے اللہ دے فضل و کرم نال تو خود تہجد تے اٹھیا کریں گا اللہ تبارک تعالی ساڈے سینے میں جو حسد بغض کینہ یہ دور کر دے ہاں جے کسے وچ ایک عیب ہے تے اپنے تے ویکھ تو ہو سکتا تیرے لئے بھی کوئی ہووے اپنے عیباں تو توبہ کر دوسرے بھائی واسطے دعا کر تے جے تو ان دے گلے کریں گا تو اپنیاں نیکیاں ادھر دیمن لگ پویں گا اگے بھی تیرے کو بڑیاں ہیں تے پچھلی وہ بھی دے بمیں گا تو کی بنی گا فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے ذکر دا طریقہ ایتے کھبے پاسے دل ہوندا ہے اپنے دل وچ پڑھیا کر اللہ 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 ہن کوئی بندہ آکھے یہ تسی اپنے پیر دا دس دے پے نہیں میرا پیر تو نماز بھی پڑھدا ہے میرا پیر تو داڑھی بھی رکھدا ہے میرا پیر تہجد بھی پڑھدا ہے تو پھر یہ سوچ کے چھڑ دے میں نماز ہر مسلمان تے فرض ہے یہ ذکر ہر مسلمان تے فرض ہے جی میں نماز فرض ہے یہ ذکر فرض ہے یہ تو میرے پیر دی سخاوت ہے یار چنگے چنگے پیر بھی تو ویکھے ہومن گے اپنے مریداں دے علاوہ تو کسی نے نہیں دس دے
یہ انہاں بزرگاں دی سخاوت ہے. جا جتھے دل کر دی اتھے بیٹھو، اگے ہیں تو اتھے رہو. فیصلہ تو خود کریں گا کہ ادلی اجازت نال کرن نال کتنی برکت ہوئی. انگل نہیں رکھنی، زبان نال نہیں کرنی. اللہ 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 سوچ وچ جی میں پیاس لگی ہوئی ہے کہ زبان نال پانی 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 نہیں آکھدا بندہ، خیال پانیاں لگتا. اسی طرح ہی خیال بچے پڑھ تھوڑے دنوں میں ویکھیں گا انشاءاللہ پریشانی کو نہیں رہے. کاروبار چ برکت ہو جائے گی، عزت چ برکت ہو جائے گی. مرن دے بعد بھی یہ وظیفہ کم دے.